معزز و مکرم، محترم و محتشم حاضرین کرام، سامعین اعزام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دنیا میں ہو رہا ہے وہ شہرہ حسین کا، توجہ کا طالب ہوں محترم سامعین حضرات، دنیا میں ہو رہا ہے وہ شہرہ حسین کا، دنیا میں ہو رہا ہے وہ شہرہ حسین کا، کربل میں کٹ گیا تھا جو کنبہ حسین کا، کربل میں کٹ گیا تھا جو کنبہ حسین کا، دنیا میں ہو رہا ہے وہ شہرہ حسین کا، کربل میں کٹ گیا تھا جو کنبہ حسین کا۔ اور میدان کربلا میں کیا جو حسین نے، ایک بار مچل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میدان کربلا میں کیا جو حسین نے، میدان کربلا میں کیا جو حسین نے، سب سجدوں میں اہم ہے وہ سجدہ حسین کا، سب سجدوں میں اہم ہے وہ سجدہ حسین کا۔ میدان کربلا میں کیا جو حسین نے، سب سجدوں میں اہم ہے وہ سجدہ حسین کا۔ اور باطل کے آگے سر نہ جھکایا، کٹا دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، وزی پناہ است حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اسی تناظر میں یہ شعر دیکھیں کہ اسی تناظر میں کہ ہم نے کہا ہے کہ باطل کے آگے سر نہ جھکایا، کٹا دیا، کہ باطل کے آگے سر نہ جھکایا، کٹا دیا، باطل کے آگے سر نہ جھکایا، کٹا دیا۔ کربل میں دیکھا دنیا نے جذبہ حسین کا، کربل میں دیکھا دنیا نے جذبہ حسین کا، دنیا میں ہو رہا ہے وہ شہرہ حسین کا، کربل میں کٹ گیا تھا جو کنبہ حسین کا۔ اور اس منقبت کا سب سے حسین شعر دیکھیں، جاں دے دی پر لئی کی امامت نہ کی قبول، جاں دے دی پر لئی کی امامت نہ کی قبول، جاں دے دی پر لئی کی امامت نہ کی قبول، جاں دے دی پر لئی کی امامت نہ کی قبول، دیکھے تو کوئی عقل سے رتبہ حسین کا، دیکھے تو کوئی عقل سے رتبہ حسین کا، دنیا میں ہو رہا ہے وہ شہرہ حسین کا، کربل میں کٹ گیا تھا جو کنبہ حسین کا۔ اور بلا تاخیر مقطع آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پہ کہ ناصر منیری کہیے نہ شان امام میں، ناصر منیری کہیے نہ شان امام میں، آپ دنیا کی جتنی مسجدیں دیکھیں گے ساری مسجدوں پہ امام حسین کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، ساری مسجدوں کے ممبر سے امام حسین کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی کو تلمیش کی صورت میں نے پیش کیا ہے کہ ناصر منیری
کہیے نا شان امام میں ناصر منیری، کہیے نا شان امام میں کہ پڑھتی ہے دنیا فخر سے خطبہ حسین کا، پڑھتی ہے دنیا فخر سے خطبہ حسین کا، دنیا میں ہو رہا ہے وہ شہرہ حسین کا، دنیا میں ہو رہا ہے وہ شہرہ حسین کا، کربل میں کٹ گیا تھا جو کنبہ حسین کا، کربل میں کٹ گیا تھا جو کنبہ حسین کا، اور میدان کربلا میں کیا جو حسین نے سب سجدوں میں اہم ہے وہ سجدہ حسین کا۔ آئیے بلا تاخیر خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار کائنات نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم سے کہا، اپنے رسول معظم سے کہا، اپنے شفیع مکرم سے کہا اے نبی مکرم آپ فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو پیغام رسالت تم تک پہنچایا ہے، میں نے جو دین کی دعوت دی ہے، میں نے اللہ کے احکامات تم تک پہنچائے ہیں، میں نے اللہ کے پیغامات تم تک پہنچائے ہیں، ان پیغامات کے پہنچانے کے صلے میں، ان پیغامات کے پہنچانے کے عوض میں، ان پیغام رسالت کے پہنچانے کے بدلے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ کیا مانگتا ہوں؟ سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرو، تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، تم میرے رشتہ داروں سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے اندازہ ہوا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ضروری اور ضروری ہے، کیونکہ پروردگار کائنات نے رسول پاک سے کہلوایا اے نبی مکرم آپ کہہ دیجئے کہ پیغام رسالت کے پہنچانے کے عوض میں، بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، میں کچھ بھی طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ تو ایک آیت ہوئی اہل بیت اطہار کی شان میں، اہل بیت اطہار کے فضائل ہم جیسے لوگ کیسے، ہم جیسے نحیف و ناتواں لوگ کیسے بیان کر سکتے ہیں، جن کی پاکی کا خدا خود کرتا ہے بیان۔ کیا بیان ہو مرتبہ، کیا بیان ہو عز و شان اور مرتبہ اہل بیت کا کس طرح بیان ہو۔ حضرات محترم، خود قرآن پاک میں ان کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی نجاست کو، ہر طرح کی غلاظت کو، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو ہر طرح سے طاہر و مطہر کر دے، ہر طرح سے صاف و شفاف کر دے، ہر طرح سے پاک و صاف کر دے، ہر طرح سے بالکل بے گناہ، بے رجس، بغیر گندگی والا بنا دے، ہر طرح سے پاک و صاف بنا دے، ہر طرح سے طاہر و مطہر بنا دے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، اور حدیث کے اوراق الٹے، حدیث کی کتابیں کھنگالیں تو اندازہ ہوگا، روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ کو بلایا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی, وہ چادر بچھائی اور ایک چادر کو اوڑھ لیا, اور اوڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ اے فاطمہ آ جاؤ اس چادر کے اندر. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا حسن کو بلایا, امام حسن بھی آئے اور انہیں بھی اللہ کے رسول نے اس چادر کے اندر ڈھانپ لیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو بلایا اور انہیں بھی اس چادر کے اندر ڈھانپ لیا, اور ڈھانپنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو بلایا, شیر خدا کو بلایا, حضرت حیدر کرار کو بلایا اور کہا علی آپ بھی آئیں اور آپ بھی اس چادر تطہیر میں شامل ہو جائیں. اور جب حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ بھی اس چادر تطہیر میں آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, اے اللہ میرے گھر والے ہیں, تو ان سے ہر طرح کے رجس کو دور فرما دے, تو ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے, تو ان سے ہر طرح کی غلاظت کو دور فرما دے, تو ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, تو انہیں ہر طرح سے طاہر و مطہر کر دے. حضرات محترم, جن کے تعلق سے, جن کی پاکی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری ہو, جن کی پاکی کا بیان خود رسول اللہ کی حدیثوں میں ہو, ان کے فضائل کب بیان ہو سکتے ہیں؟ ان کے فضائل ہم جیسے لوگ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ حضرات محترم آئیے, اور ایک آیت مبارکہ ہے, 3 پارے کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں میں, نصرانیوں میں اور نان مسلمس میں اللہ کے دین کی دعوت دی, اللہ کے دین کو غیروں تک پہنچانا شروع کیا, اللہ کے دین کو یہودیوں اور نصرانیوں تک پہنچانا شروع کیا, تو یہودیوں نے کہا, آپ کی دعوت سے انکار کر دیا, اور انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی باتوں کو نہیں مانتے, اگر آپ سچے ہیں تو مجھ سے مباہلہ کے لیے تیار ہو جائیں. جب یہودیوں کی طرف سے, نصرانیوں کی طرف سے, عیسائیوں کی طرف سے, نجران کے عیسائیوں کی طرف سے یہ بات آئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے رسول آپ نصرانیوں سے کہیں, آپ عیسائیوں سے کہیں کہ لاؤ بلاؤ اپنے بیٹوں کو, ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں, تم بھی بلاؤ اپنی عورتوں کو, ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں, تم بھی بلاؤ اپنے گھر والوں کو, ہم بھی اپنے گھر والوں کو بلائیں, تم بھی اپنی جانوں کو بلاؤ, ہم بھی اپنی جانوں کو بلائیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنا دیا. تو ادھر سے مباہلے کی تیاری کے لیے, مباہلہ کہتے کس کو ہے, پہلے اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے, حق کے راستے میں کوئی منکر ثابت ہو تو اس منکر کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جب وہ منکر بات نہ مانے تو اس کے لیے, سچائی کے لیے کہ سچائی پر کون ہے, حق پر کون ہے, حق کی صداقت کے لیے, حق کی حقانیت کو بلند کرنے کے لیے جو چیلنج کرتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم برباد, اگر تم حق پر ہو تو ہم برباد ہوں گے, اگر ہم حق پر ہیں تو تم برباد ہو جاؤ گے. تو اس طرح کا جو چیلنج ہوتا ہے اسے مباہلہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت فاطمہ کو بلایا,
پھر حضرت حسن کو بلایا، پھر امام حسین کو بلایا، اور مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ کو بلایا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے چل پڑے۔ جب نصرانیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اتنی پاکیزہ جماعت ہم سے مباہلے کے لیے آئی ہے، خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کہہ دیں ہم پر عذاب نازل ہو جائے تو عذاب نازل ہو جائے، اگر کہہ دیں کہ ہمارا ناش ہو تو ہمارا ناش ہو جائے، خدا کی قسم ہم ان سے کبھی مباہلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، نصرانیوں نے مباہلے سے انکار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے معاہدہ کیا، اور اس کے بعد جزیہ وغیرہ کے دے کر کے اس کے بعد معاملے کو رفع دفع کرنے میں ہی آپ یہ سمجھی، کیونکہ یہ وہ پاک جماعت ہے، اہل بیت اطہار کی وہ پاک جماعت ہے کہ اگر یہ آ جائیں، اگر یہ کہہ دیں تو وہ ہو جائے، جو یہ کہہ دے وہ ہو جائے، کیونکہ اتنی پاک جماعت کہاں ہے؟ اس پاک جماعت میں حضور تاجدار کائنات ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، اور مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ ہے، یہی پنجتن پاک ہے۔ حضرت بیدم وارسی نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرات محترم، یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اہل بیت اطہار کی شان گھٹانے میں لگے ہیں لوگ ان کی یادگار منانے سے روکنے میں لگے ہیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی یاد نہ منائی جائے، پنجتن پاک کا نعرہ نہ بلند کیا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بات یہ ہے جب انگریز ہندوستان آئے تو جاتے جاتے انہوں نے دو گروپ چھوڑے، ایک گروپ کو اس کام میں لگایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت دل سے نکالی جائے، اہل بیت اطہار کے نام پہ جو جلوس نکالتے ہیں وہ جلوس بند کرایا جائے، اہل بیت اطہار کے نام پہ، امام حسن کے نام پہ جو لوگ ان کی یاد میں جلوس نکالتے ہیں یہ بند کرایا جائے، امام حسین کی یاد مناتے ہوئے، امام حسین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جو لوگ جلوس نکالتے ہیں وہ بند کرایا جائے۔ ایک گروپ کو اس کام میں لگایا، ایک گروپ کو اہل بیت اطہار کے خلاف آواز بلند کرنے میں لگایا، ایک گروپ کو اہل بیت اطہار کی شان کم کرنے میں لگایا، اور دوسرا گروپ بنایا جو بزرگوں کے مزار کی اہمیت کم کرتی نظر آتی۔ دوسرے گروپ کو لگایا اس کام میں کہ اہل بیت اطہار، ایک تو اہل بیت اطہار سے دشمنی نکالے، اور دوسرا گروپ وہ تھا جو بزرگوں کے مزار سے دشمنی نکالے۔ دو گروپ یاد رکھیے گا، دو گروپ، ایک گروپ کو اس کام میں لگایا کہ اہل بیت اطہار سے دشمنی نکالے، دوسرے گروپ کو اس کام میں لگایا کہ بزرگوں کے مزار سے دشمنی نکالے۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے نام کا جلوس مت نکالو، ایک گروپ تو دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ بزرگوں کے مزار پر چادر مت چڑھاؤ، ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے نام پہ امام حسن کا نعرہ بلند کرتے ہوئے، پنجتن پاک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ان کے نام کا جو تعزیہ نکالتے ہو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایک گروپ کا یہ کام ہے، اور دوسرا گروپ اس کے خلاف نکلا کہ جو درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔
درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم. حضرات محترم، تو بات یہ چل رہی تھی، دو گروپ چھوڑے. کتنے گروپ چھوڑے؟ دو گروپ چھوڑے. ایک گروپ کا کہنا ہے کہ اہل بیت اطہار کی اہمیت کم کی جائے، ایک گروپ اہل بیت اطہار کی اہمیت کم کرنے میں لگا ہے، اور دوسرا گروپ بزرگوں کے مزار کی اہمیت کم کرنے میں لگا ہے. ایک گروپ کا یہ کام ہے کہ اہل بیت اطہار کے نام پہ جو جلوس نکالا جاتا ہے وہ جلوس بند کرایا جائے، اور اس کے خلاف فتوے نکلتے ہیں، اس کے خلاف فتوے نکلتے ہیں. کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے نام کا تعزیہ مت نکالو، اہل بیت اطہار کے نام کا جلوس مت نکالو، اہل بیت اطہار کے نام کا علم مت نکالو، اہل بیت اطہار کا جھنڈا بلند مت کرو. اور دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ بزرگوں کے مزار پہ مت جاؤ. دوسرے گروپ کا فتویٰ بزرگوں کے مزار پہ ہے، دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ بزرگوں کے مزار پہ مت جاؤ. حضرات محترم، تو ہمیں ان دونوں گروپ سے دور رہنا ہے، اور ہم تو اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، اور ہم بزرگوں کے مزار کو بھی ماننے والے ہیں. ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں اور بزرگوں کے مزار سے بھی محبت کرنے والے ہیں. ہمارا تو مسلک یہ ہے، ہمارا تو موقف یہ ہے، ہم اہل خانقاہ، ہم اہل سنت، ہم اہل تصوف تو اس بات کے قائل ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے نام کا جلوس بھی نکالیں گے، بزرگوں کے نام پہ بزرگوں کے مزار پہ چادر بھی چڑھائیں گے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے نام کا ڈنکا بھی بجائیں گے، ہم بزرگوں کے مزار پہ جا کر چادر پوچھی بھی کریں گے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار، امام حسن، امام حسین اور جتنے بھی ہمارے امام ہیں ان کے نام کا نعرہ بھی بلند کریں گے، اور بزرگوں کے مزاروں پہ بھی جائیں گے. ہم ان فتووں میں پڑھنے والے نہیں ہیں. ہم اہل سنت کا، اہل تصوف کا یہی موقف ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں، ہم بزرگوں کے مزار سے بھی محبت کریں. حضرات محترم، یہی تو چیز ہے. محرم میں اور ہوتا کیا ہے؟ امام حسین کے نام کا تعزیہ نکالا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ بھی راس نہیں آتی، یہ چیز بھی راس نہیں آتی. امام حسین کے نام کا علم نکالا جاتا ہے، یہ بھی حرام. امام حسین کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، کیا یہ بھی حرام؟ امام حسین کے نام کا علم نکالتے ہیں، کیا یہ بھی ناجائز؟ ارے ظالمو، تمہیں اہل بیت سے عداوت تھی تو اہل بیت سے عداوت اس طرح نکالی کہ بزرگوں کے، اہل بیت اطہار کے تعزیہ کو ناجائز کہہ دیا، اہل بیت اطہار کے علم کو حرام کہہ دیا، اہل بیت اطہار کے امام حسین کے نام کے جلوس کو حرام کہہ دیا. خدارا اہل بیت اطہار کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، حسین و منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو چیز حسین کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف پہنچاتی ہے. حسین کو تکلیف دینے والوں ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو اور یاد رکھو، امام حسین نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ میرے عاشق میرے نام کا تعزیہ نکالتے تھے، تم نے اسے حرام کر دیا. میرے عاشق، میرے ماننے والے میرے نام کا جلوس نکالتے تھے، تم نے اسے بھی حرام کہہ دیا. یاد رکھو امام حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین کی یاد بنانے کی توفیقات سے نوازے، امام حسین کا تعزیہ نکالنے کی توفیق سے نوازے، امام حسین کے نام کا جلوس نکالنے کی توفیق بخشے، اور یوں ہی اہل بیت اطہار کا نام، اہل بیت اطہار کا نعرہ، اہل بیت اطہار کے نام کا نعرہ قیامت تک بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ ہمارے اس حب اہل بیت کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.